اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے مسائل چل رہے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ذبح سے پہلے کن مسائل کا جاننا ضروری ہے، جانور سے متعلق کیا شرائط، کیا عمریں ہیں، پھر جانور میں کون کون سے عیوب ہیں جو قربانی سے مانے ہیں، اور پھر قربانی کن پر واجب ہے، ان پر ہم نے کافی بات کی تھی، اور پھر ادھار قرض لے کر قربانی درست ہے یا نہیں ہے اس پر بات ہوئی تھی۔ آج کی نشست اور ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قربانی کے وقت اور ذبح کے وقت کن مسائل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ قربانی اور ذبح کے وقت کا وہ یہ ہے کہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ نیت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ نیت کیسی ہو اور نیت کیا ہو؟ نیت یہی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں سنت ابراہیمی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کرتے ہوئے میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ قربانی کی نیت سے اس کو ذبح کیا جائے۔ اگر اس کے اندر نیت ہے ہی نہیں، قربانی آپ کی نہیں ہے، آپ کے لاکھوں روپے ضائع ہیں، اور اگر آپ کی نیت تو ہے لیکن درست نہیں ہے، پھر بھی آپ کی قربانی ضائع ہے۔ مثلا آپ کی نیت یہ ہو کہ میں قربانی کروں گا تو بہت زیادہ گوشت ملے گا، بہت زیادہ گوشت حاصل کروں گا، گوشت وغیرہ کی نیت ہو تو آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ جب قربانی کرنے لگیں تو اس سے پہلے اپنی نیت کو ایک مرتبہ ٹٹول لیں کہ میں کس کے لیے اور کیوں قربانی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ذبح سے متعلق ہے کہ ذبح کرتے وقت کچھ آداب بھی ہیں قربانی کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ الگ نشست میں بات ہوگی کہ کن کن آداب کا خیال رکھنا قربانی میں ضروری ہے، لیکن آج میں کچھ ضروری جو مسائل ہیں ان پر بات کر رہا ہوں۔ تو جب آپ نے نیت کر لی تو نیت کرنے کے بعد دوسری چیز ہے کہ جانور میں قربانی کی وہ تمام شرائط پائی جا رہی ہوں۔ مثلا وہ جانور کی عمر بھی پوری ہو، اس جانور میں کوئی فاحش قسم کا اور فحش قسم کا عیب بھی نہ ہو، پھر وہ جو جانور ہے وہ ان جانوروں میں سے ہو جن کی قربانی کا شریعت نے حکم دیا ہے، یعنی ایبل ہے، بکر ہے، غنم ہے، جو 3 قسم کے جانور ہیں، اونٹ، بھینس، بیل وغیرہ، اور اسی طرح بکرا، بکری اور بھیڑ، دمبا وغیرہ۔ تو اس کے علاوہ کوئی جانور نہ ہو۔ تو دوسری شرط قربانی کی صحت کے لیے، ذبح کی صحت کے لیے وہ یہ ہے کہ قربانی والا جانور وہ تمام شرائط کے اعتبار سے درست ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرنے لگیں تو قربانی کرتے وقت جو ہمارا شریعت نے ہمیں وقت بتایا ہے قربانی کا وہی وقت ہو، اور وہ وقت ایام مخصوصہ وہ 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذوالحجہ۔ 10ویں کو صبح صادق سے لے کر، صبح طلوع فجر سے لے کر پھر 12 ذوالحجہ کی عصر غروب آفتاب تک یہ وقت ہوتا ہے قربانی کا۔ اس کے بیچ میں قربانی کی جائے۔ اگر وہ شہر میں ہے تو جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے قربانی درست نہیں ہوگی، اور اگر دیہات وغیرہ میں ہے جہاں عید کی نماز وغیرہ نہیں ہوتی تو وہاں پر پہلے بھی، یعنی فجر کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایام مخصوصہ کا وقت کا پایا جانا یہ بھی شرط ہے، ذبح کے لیے ضروری ہے، ذبح کی صحت کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو کسی کافر، قادیانی، یہودی، عیسائی، شیعہ اور اس طرح کے لوگوں کا جو مسلمان نہیں ہیں ان کا ذبیحہ درست نہیں ہے۔ ان سے ذبح کروانا تو اس سے قربانی نہیں ہوگی۔ مسلمان کا ذبح کرنا یہ ضروری ہے۔ تو مسلمان ہو اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وہ ذبح کرے، تب جا کر آپ کی قربانی ٹھیک ہوگی۔ پھر ذبح کرتے وقت تسمیہ، بسم اللہ وغیرہ کا پڑھنا، تکبیر وغیرہ کا پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر ذبح کرتے وقت تکبیر وغیرہ اور اللہ کا نام، بسم اللہ وغیرہ تسمیہ نہیں پڑھی، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر بھول کر رہ گئی وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کسی نے چھوڑی تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ بڑا ضروری ہے، ابھی کل پرسوں بھی مجھ سے کسی نے پوچھا، وہ یہ کہ بھئی قربانی جو کروا رہا ہے وہ پاس کھڑا ہے، وہ تکبیر پڑھے گا تو قربانی ذبح ٹھیک ہو جائے گا، یا جانور ذبح کرنے والے کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے، کوئی اور پڑھے نہ پڑھے لیکن جانور ذبح کرنے والا، چھری چلانے والا، اس کا تکبیر پڑھنا، اس کا اللہ کا نام لینا وہ ضروری ہے۔ باقی سارے لیں وہ نام نہ لے، یہ درست نہیں ہے۔
قربانی نہیں ہوگی، اس کا نام لینا اور اللہ کا کی تکبیر وغیرہ کا جو ہے وہ تسبیح تکبیر وغیرہ کہنا یہ اس کے لیے ضروری ہے، باقی کہیں تو مستحب ہیں لیکن اس کے لیے کہنا یہ ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب ذبح کرتے وقت رگوں کے حوالے سے کہ 4 رگیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، خوراک کی نالی ہوتی ہے، سانس کی نالی ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح 4 قسم کی رگیں ہوتی ہیں، تو ان 4 قسم کی رگوں میں سے 3 کم از کم کٹنی چاہیے، چاروں کاٹنا چاہیے، لیکن اگر 3 بھی کٹ جائیں قربانی صحیح ہے، اگر 3 نہیں کٹی تو آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے رگوں کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ ذبح کرتے وقت دیکھا جائے کہ رگیں کٹ گئی ہیں یا نہیں کٹی، رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ اور پھر جب ہم جانور ذبح کر دیتے ہیں تو بعض ٹائم ایسے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر کہ ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ نے جوان طاقت بھی دی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو لیکن ذبح جو ہے وہ قصائی کر رہا ہوتا ہے۔ بھئی سب سے مستحب افضل یہ ہے کہ قربانی کرنے والا خود قربانی کو ذبح کرے، جانور کو ذبح کرے، یہ سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے، اور اس کی ترغیب دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر 100 جانوروں کی قربانی کی، 63 جانوروں کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کی، اور آپ کا معجزہ تھا کہ اونٹ ایک سے ایک آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا کہ آپ کے ہاتھوں سے میں ذبح ہو جاؤں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو بہرحال 63 جانور اور اونٹوں کو حضور نے خود ذبح کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ جانوروں کا خود ذبح کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے اور مستحب ہے، اس لیے آپ قربانی کے جانور کو خود ذبح کریں۔ اور اگر آپ ذبح نہیں کر سکتے تو آپ قربانی کے وقت، ذبح کے وقت قربانی والے جانور کے پاس لازم ہوں اور وہاں پر رکیں، اس کی ترغیب دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا کہ بیٹا جب تم قربانی کرنے لگو تو جانور کے پاس رکے رہو جب تک کہ وہ ذبح نہیں ہو جاتا، تو اس لیے قربانی کے جانور کے پاس ہونا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کہا کرتے تھے جب قربانی کرو تو قربانی کے جانور کے پاس ہو جاؤ۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر شرعی تقاضا ہے کہ پردے کا مسئلہ ہے، شرعی پردے کا، تو اگر کوئی نہیں ہوتی تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب یہی ہے کہ اگر مرد ہے تو وہ جانور کے پاس ہو، پہلے وہی بات کہ خود ذبح کرے، نہیں تو کم از کم پاس ضرور کھڑا ہو۔ کچھ مسائل اور ہیں جو ذبح کرنے کے بعد سے متعلق ہیں، گوشت سے متعلق ہیں، انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں اس پر بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔